انسانی تہذیب کی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں کا نمایاں کردار کیا رہا؟ مسلمان سائنسدانوں کے وہ کارنامے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ساری دنیا جانتی ہے کہ مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمان سائنسدانوں سے ہی حاصل کی ہے۔ جب یورپ ایک دور جاہلیت سے گزر رہا تھا تو دوسری طرف مشرق میں ایک سائنسی دور اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ اسپین میں قرطبہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا ایک علمی مرکز تھا۔ آئیے مسلمان سائنسدان کے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب ہم انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں اور ماہرین کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے میں وہ مسلم تاریخی شخصیات سامنے آتی ہیں جن کا کردار اس حوالے سے اہم رہا ہے۔ معاشرے کے مختلف شعبوں میں ان ممتاز مسلم اسکالرز کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا کردار اہم رہا ہے۔ تقریباً کوئی میدان ایسا نہیں رہا جس میں عرب مسلمان اسکالرز پیش نہ رہے ہوں۔ جابر بن حیان۔ ایران کے شہر طوس میں پیدا ہونے والے جابر بن حیان کی وجہ شہرت کیمیا کے حوالے سے غیر معمولی ہے۔ اسی حوالے سے انہیں ابو الکیمیا یعنی کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ الحسن بن حیثم۔ حسن بن حیثم کے نظریات آج بھی ہمارے جدید دور میں بہت سی ایجادات کا مرکز ہیں۔ ان کے کیے گئے تجرباتی طریقے آج بھی صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ محمد الکرخی۔ فارس میں پیدا ہونے والے اس مشہور سائنسدان نے الجبرا اور جیومیٹری میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور اہم سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو عرب ہند الجبرا کے تصورات یورپی ریاضی میں متعارف کرانے کے لیے مشہور تھے۔ ابو بکر الرازی۔ فلسفہ اور طب میں انہوں نے مثالی کارہائے نمایاں انجام دیے جن کی وجہ سے سائنسی خدمات کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں نمایاں اسکالرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم الزہراوی۔ جراحت اور امراض چشم کے حوالے سے ابو القاسم کی خدمات نمایاں ہیں۔ انہوں نے طب میں مہارت حاصل کی اور اس میدان میں دنیا کو اہم نظریات پیش کیے۔ جراحت کے حوالے سے کتاب لکھی جس میں سرجری اور امراض چشم کے بارے میں اہم معلومات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آلات جراحی کی بھی معلومات دی۔ ابن سینا۔ طب کے حوالے سے ابن سینا کا درجہ بابائے طب کا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی علوم، ریاض، مابعد طبیعیات اور منطق میں ان کی مہارت کا کوئی جواب نہیں۔ ابن النفیس۔ ابن النفیس ایک مشہور طبی سائنسدان ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے متعدد کتاب لکھی جو طب کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے۔ طب کے میدان میں عرب ماہرین ابن النفیس نے خون کی گردش کے طریقہ کار کے حوالے سے اپنی نوعیت کی سب سے پہلی تشریح کی جو اس میدان میں کی جانے والی تحقیق کی بنیاد بنی۔ اسی وجہ سے موجودہ وقت میں انسانی جسم کے نظام سے متعلق اہم دریافتیں کی گئیں۔ ابو القاسم الزہراوی۔ ابو القاسم الزہراوی کی کتاب التصریف ان یادگار حوالہ جات میں سے ایک ہے جس نے جراحی کے آلات اور ان کے استعمال کی درجہ بندی کی اور سرجری کے طریقوں سے آگاہی فراہم کی۔ ابن سینا کی شاہراہ آفاق کتاب القانون فی الطب اور الشفا کو طب کے میدان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی اس تصنیف نے شعبہ طب میں انسانیت کی بہت خدمت کی۔ الجبرا کے علوم کو دریافت کرنے کا صحرا اربوں کو جاتا ہے جس سے ریاضی کے علوم کے حل کے لیے بنیادی کلیات سامنے آئے۔ بصارت، روشنی اور آپٹکس کے حوالے سے الحسن بن حیثم کے نظریات اور ان کی تحقیق اس میدان میں بہت اہم ثابت ہوئی اور متعدد ایجادات کی بنیاد بنے، خاص طور پر کیمرے اور ان کے لینس کی۔ ہم نے تاریخ کے بہت سے ماہرین اور سائنسدانوں کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا دور حاضر میں عرب اسکالرز نہیں ہیں جو قابل ذکر ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسانیت کی ترقی اور فلاح میں عصر حاضر کے متعدد عرب ماہرین موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مصری عالم احمد زویل نے 1998 میں ایٹم بم کے حوالے سے مثالی سائنسی تکنیک پیش کی جس نے صنعتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ منیر حسن نافیہ۔ فلسطینی سائنسدان منیر حسن نافیہ کا شمار دور جدید کے مشہور طبیعیات دانوں ماہر فزکس میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایٹم بم کو ذرات کی شکل میں منتقل کرنے کی اہم ترین ایجاد میں کامیابی حاصل کی جس سے مائکرو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑا انقلاب برپا ہوا۔ فاروق الباز موجودہ دور کے اہم اور مشہور سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ معاشی ارضیات
جیولوجی میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے شاندار خدمات پیش کی۔ عدنان وحود میکینیکل انجینئرنگ کے میدان میں ایک شامی ماہر ہیں۔ اس میدان میں ان کو بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔